أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں ہم اپنے معزز علماء سے قرآن کریم سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو لمحہ موجود سے بھی جوڑتے ہیں، یعنی شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہماری تعلیم کرتے ہیں اور ہماری علمی کمی دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم زندہ کتاب اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتی رہے گی، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اور جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی نعمت دی۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے حوالے سے۔ اللہ فرما رہا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ قرآن کریم ہمارا دین کیسی معاشرت اور کیسے معاشرے دیکھنا چاہتا ہے، خواتین و حضرات، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ اب یہ کہ صریح بد چلنی کی مرتکب ہو رہی ہیں تو وہ کسے کہتے ہیں صریح بد چلنی، اس کو ذرا ہم چاہیں گے کہ واضح ہو جائے یہ بات۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی بھی رکھ دی ہو۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو تو جتنا مال تم نے ان کو دیا ہے، خواہ ڈھیر ہی نہ دے دیے ہوں، واپس نہ لینا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں قرآن کریم قدم قدم پر ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تعلق ہے میاں بیوی کا، خاص طور پر یہاں جو بیان ہو رہا ہے، یہ کتنا پاکیزہ تعلق ہے اور معاشروں کی بنیاد ہے۔ کسی اور جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 19 کے حوالے سے سیکھیں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مسجد قباء، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد اقصی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے غیر معمولی حقوق کا انتہائی جامع و مانع بیان ذکر فرمایا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت تذکرہ فرمایا، بڑا حسین تذکرہ فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر بھی کہا کہ اللہ رب العزت کیسی میاں بیوی کی باہمی معاشرت کو رکھنا چاہتے ہیں، اس کا ایک خوبصورت تذکرہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ انیق صاحب، میں عام طور پر یہ ذکر کرتا ہوں کہ عورتوں کے جو حقوق اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، وہ کسی مذہب، کسی ملت، کسی بھی جدید دور کے فورم نے کبھی بھی بیان نہیں کیے۔ ہمارے ہاں انسانی حقوق کا بڑا واویلا کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس، ویومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، لیبر رائٹس کے بڑے تذکرے بار بار مختلف فورمز پر ہمیں سننے کو ملتے ہیں، انٹرنیشنل فورمز پر بھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک حد تک ان کی بات ہم کر سکتے ہیں، کرتے ہیں اور تائید بھی کرتے ہیں، جو کہ جن کو ہم واقعتاً رائٹ سمجھتے ہیں، لیکن دعوے سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس قدر انسانی حقوق قرآن کے اندر بیان کیے گئے، جس قدر عورتوں کے حقوق، عورتوں کا مقام بلند، ان کی عزت افزائی کے ساتھ ساتھ ان کے منصب اور درجے کو خود قرآن نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمایا، وہ کسی مذہب و ملت کے اندر اس کا کوئی مواد، کوئی ذخیرہ ایسا موجود نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ چنانچہ انہی حقوق میں سے یہاں پر کیا خوبصورت جملہ ابتدا میں ہی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن کر بیٹھ جاؤ۔ اب یہ جو بات ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن کر بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب کے اندر مختلف قسم کی جامعیت کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ مثلا عورت کے تم زبردستی وارث نہ بن جاؤ، عورت کے وارث نہ بن جاؤ سے مراد عورت کی جان کے وارث نہ بن جاؤ۔ نمبر 2،
عورت کے مال کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، اس کی جان، عزت و آبرو اور اس کے مال کے تم زبردستی وارث اور خود مختار نہیں بن سکتے۔ اب جان کے وارث بننے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس میں بہت ساری شکلیں صورتیں داخل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت کی شادی کی موزوں عمر آ چکی ہے، تم اس کی شادی نہیں کر رہے ہو، اور جو اس کے گھر کے وارث ہیں، یعنی جو اس کے سرپرست ہیں، اس کا والد ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس کے جو بھی اس کی والدہ ہے، جو بھی، اب تم یعنی اس کا والد، اس کا ایک ایمان والا مسلمان بھائی، وہ اس کا اس طریقے سے زبردستی اس کے وجود کا، جان کا وارث بن کر بیٹھ گیا، اس کا موضوع جگہ پر رشتہ ہی نہیں کرا رہا، اس کا کسی مناسب جگہ پر وہ رشتہ ہی نہیں کرا رہا، ناجائز ہے، لا یحل لکم، حرام ہے۔ جب موضوع رشتہ مل جائے، دیکھیں حدیث کے اندر کیا آتا ہے، 3 چیزوں میں، یا علی لا تؤخر فی ثلاثن، اے علی 3 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یعنی پوری امت کو یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں۔ الصلاۃ اذا حانت، نماز کا جب وقت آ جائے اب اس کو لیٹ نہ کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ سامنے آ گیا اب اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، میت کو اللہ کے حوالے کرو، اس کی مقام اور منزل مقصود تک فوراً پہنچاؤ۔ 2 کام۔ تیسرے نمبر پر لڑکی جب بالغ ہو جائے، اور بعض دوسری احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھو، لڑکی کے بالغ ہونے سے مراد یعنی جب بالغ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب لڑکی کا موزوں اور مناسب رشتہ مل جائے، باہمی طور پر تلاش کرو۔ جب لڑکی کا مناسب رشتہ مل گیا تو بہن اور بیٹی کی اب باقاعدہ شادی کراؤ۔ یا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورت کی جان کے زبردستی وارث بن کر بیٹھ جاؤ، مناسب جگہ پہ رشتہ آ چکا اور تم شادی نہیں کرا رہے ہو۔ انیق صاحب اس کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ آیت، اس آیت پر میری درخواست ہوگی بار بار پیام صبح کے اندر گفتگو کرائی جائے۔ آج کے ہمارے دور کے حالات، خصوصاً خواتین کے حالات، اندرون گھروں کے اندر جو حالات جس طریقے سے پائے جا رہے ہیں، وہ انتہائی اس وقت زیادتی، تباہی اور بربادی کے حالات چل رہے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق فتوے کے کام سے، آئے دن سوالات آتے ہیں، آئے دن فتاوی آتے ہیں، کس طرح بیچاری خواتین پس رہی ہوتی ہیں ہر کمیونٹی میں، ہر برادری میں، ہر قوم کے اندر۔ تو ایک تو فرمایا تم ان کے زبردستی وارث نہ بنو، کیا مطلب؟ ان کی جان اور وجود کے وارث نہ بنو، موزوں جگہ پر، مناسب جگہ پہ ان کا رشتہ کراؤ۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ۔ عرب کے بعض قبیلوں کے اندر، اور آج ہمارے پاکستان، ہندو پاک ایشیا کے بعض قبیلوں کے اندر بھی ہے کیا کہ عورت کو موروثی مال سمجھا جا رہا ہے۔ کس طرح؟ فرض کرو بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جو بیوی ہے تو یہ عیب سمجھا جاتا ہے بعض قبیلوں میں، بعض برادریوں میں، کمیونٹیز کے اندر، بعض قبائل کے اندر یہ عیب سمجھا جاتا ہے، جناب یہ جو عورت ہے یہ تو ہماری گھر کی ملکیت ہے، یہ کسی اور جگہ کیسے چلی جائے گی؟ کیسے اس کی دوسری جگہ پر ہم شادی کرائیں؟ یہ انسان ہے، بھیڑ بکری نہیں ہے جس میں وراثت جاری ہوگی، یہ کوئی سامان نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، کوئی یہ ٹیبل نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے کہ جناب یہ اس کے اوپر میری ملکیت اور آنرشپ ہے۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کو تمام کے تمام آزادی کے حقوق ملیں گے۔ کیسے تم نے یہ طے کر لیا؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی کے ساتھ، اور وہ بھی ذاتی خوشی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی مرحوم کے دوسرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں رہنا چاہتا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جبر کسی قسم کا نہ ہو، مروت تک کا جبر بھی نہیں چلے گا، لحاظ تک کا جبر بھی نہیں چلے گا، شرما شرمی کا جبر بھی نہیں چلے گا۔ ایک اور صورت یہ ہے۔ تیسری ایک اور صورت، عورتوں کو شادی نہ کروائے جانے کا پورا کانسیپٹ، تاکہ کیا کام ہے؟ اگر شادی کراتے ہیں تو وہ جو ابا کا مرنے کے بعد ترکے میں اس کا حصہ ہے وہ حصہ باہر چلا جائے گا۔ یہ ہماری بہن ہے نا، یہ ہماری بہن پیسہ لے گی، مال لے گی، اور یہ مال لے کر کے یہ تو باہر کسی غیر مرد سے شادی کر لے گی، اور یہ جو کروڑ روپیہ ایک حصہ مل رہا، زمین، کھیتی، فصل کے اندر جو حصہ مل رہا، مکان، گاڑی، مکان، گھر کے پلاٹ کے اندر جو حصہ مل رہا، یہ اپنے اس حصے کو لے کر باہر کے غیر مرد سے چلی جائے گی۔ لہٰذا اب اس کی شادی نہ کراؤ، روک کے رکھو۔
جیسا کہ اللہ بچائے ہمارے اندرون سندھ کے اندر بعض انٹیریئر کے علاقوں کے اندر یہ رواج ہے، اور اللہ بچائے اسی میں یہ بات بھی شامل ہے جو ہمارے دور کے اندر ہے، قرآن سے شادی، کہ بھئی کیا مطلب، ہم نے بیٹی کی قرآن سے شادی کرا دی ہے۔ وڈیرانہ ذہنیت، جاگیردارانہ ذہنیت کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ ذہنیت، وڈیروں اور جاگیرداروں کی ذہنیت یہ ہے کہ اچھا یہ تکلف کرنے کی بھی ضرورت کیا ہے کہ قرآن سے شادی، یہ لفظ بھی کیوں استعمال کر رہے ہو، یہ مشہور بھی کیوں کر رہے ہو، اس کے پیچھے بھی لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے جب تک وہ بالغ بیٹی 20 سال 25 سال 30 سال 35 40 سال وہ جو بیٹھی ہوئی ہے تو اب ظاہر رشتے تو آئیں گے، اب جب کوئی آئے گا رشتہ لینے کے لیے تو وڈیرا پھر اس کو منع کرے گا، اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے، معاشرے میں مشہور کر دو ہم نے اس بیٹی اور بہن کی قرآن سے شادی کر دی ہے، لہٰذا اب کوئی پیغام نکاح بھی لے کر کے نہ آئے۔ کیسا جبر ہے، کیسے ظلم کی داستانیں ہیں۔ اچھا، اور وہ بیچاریاں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی، ان کے سر کے بالوں میں چاندی اتر آئی، ان کی شادی کی موضوع عمریں گزر گئیں، اب اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو ان کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تاریث النساء کرہا کی شکلیں ہیں کہ تم نے عورت کو زبردستی اس کی جان کے مالک بن کر کے بیٹھ گئے۔ اسی طریقے سے عورت کے مال کے تم زبردستی وارث نہ بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ باپ مر گیا، اس کی وراثت آئی، اب جب وراثت آئی تم اس کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دے رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہن اور بیٹی کا حصہ ہی نہیں دیا جا رہا، دے ہی نہیں رہے، اور دوسری بات اگر دے رہے ہیں تو سسرال والے قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اب وہ نہیں دیتے اس کو، اور کیا ہے کہ ہاں تمہارے نام پر اتنا لکھ دیا ہے، تمہارے نام پر لکھ دیا، دکان میں اس کا حصہ تھا، بھائی تو سارے بیٹھ کر کے دکان کا کرایہ کھا رہے ہو، اس کو کیا مل رہا ہے؟ زمین سے تم فصل اٹھا رہے ہو، اس کو کیا مل رہا ہے؟ گاڑیوں کو تم استعمال کر رہے ہو، اس کو کیا مل رہا ہے؟ جائیداد کو تم استعمال کر رہے ہو، اس کا حق کہاں گیا؟ اس کو کیا پیسے اچھے نہیں لگتے؟ کیا اس کو مال نہیں چاہیے؟ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ہمارے کتنے عدالتی فرسودہ عدالتی سسٹم ہے ہمارے ہاں، اللہ بچائے، کیا وہاں پر یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ ہر صورت میں دیا جائے گا، بس اگر یہ کہہ دے عورت جا کر بیان دے دے اور یہ جا کر کے بیان دے دے تو ایسی صورت میں اس کا سارا مال اس کے سسرال والے اس کے بہن بھائی سارے کے سارے ہڑپ کر کے چلے جائیں گے، عورت اگر یہ بیان دے دے۔ ہمیں پتہ ہے وہ عورت کس طریقے سے کس جبر کے تحت عدالتوں کے اندر بیان دیتی ہے جا کر، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ اور اگر عدالت کا معاملہ نہ ہو تب بھی گھر میں اسے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال لینے کی شکل میں میرا بھائی مجھ سے ناراض۔ نہیں، کہیں ایسا ہونے کی بات نہیں، وہ صاف صاف کہتے ہیں، وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ پھر آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں آپ کا آنا جانا نہیں ہوگا۔ انتہا آپ نے ہم سے پیسہ لے لیا نا، آپ پیسہ لے رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں، وراثت کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں نا، آپ کو جائیداد میں حصہ چاہیے، ٹھیک ہے لے لیں، ہم سے پھر آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وہ بیچاری بہن چپ ہو جاتی، ہم نے تمہیں پڑھا دیا اور تمہاری شادی پر خرچہ جزاک اللہ، یہی جملے کہے جاتے ہیں، یہی جملے، جہیز دے دیا تھا، تمہاری شادی کروا دی تھی، اور اگر فرض کریں وہ عورت کسی مالدار گھرانے کے اندر ہے تو کسی صورت اس کو نہیں دیں گے۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں انیق صاحب 70% بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا، اللہ اکبر، اور کسی ایک قوم کی بات ہی نہیں ہے، ہر صوبے کا یہ مسئلہ ہے، ہر دیہات کا یہ مسئلہ ہے، ہر اربن ایریا کا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، زمانہ جاہلیت کی خود ساختہ روایتیں، فرسودہ تصورات، یہ آیت ان تمام کی عمارتوں کو ڈھا رہی ہے، گرا رہی ہے۔ اگر ہم اس کو مانیں، اور افسوس کی بات یہ انیق صاحب، ہماری کتنی مساجد ہیں جس میں اس آیت کا درس ہوتا ہے؟ بہت کم، یہ ہے نا اصل رونا۔ اب یہاں پر میں خطباء کی خدمت میں بھی مؤدبانہ درخواست کروں گا، میں یہاں پر تمام علماء اور تمام تعلیم گاہوں اور تمام درس گاہوں، ان کے لیکچرز، پروفیسر، ائمہ، خطباء، علماء، تمام واعظین، کون ہے جو اس آیت پر درس دیتا ہو؟ بات نہیں کرتے بہن اور بیٹی کا۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں، خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں مجھے دعوت دی گئی، وہاں جب دعوت دی گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس علاقے میں سود کا چلن زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پورے علاقے میں بہن بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے کا تصور نہیں ہے۔ تو مجھ سے کہا گیا، فرمائش کی گئی کہ آپ جمعہ پڑھا لیں۔ میں جمعہ پڑھایا، یقین جانیے کہ جمعہ پڑھانے کے بعد علاقے کے لوگ مجھ سے اس بات پر ناراض ہو گئے، یہ شخص تو آیا نعوذ باللہ ہم کو رن مرید بنانے کے لیے آیا تھا۔ کیوں رن مرید بنانے کے لیے الفاظ کہے گئے، یہ میں نے خود سنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ بیٹیوں کو حصہ دے دو، اس نے کہا کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ دے دو۔ تصور نہیں ہے انیق صاحب۔ اور ایک جرگے سے 4 گھنٹے تک، ایک جرگے سے میں فارغ ہو کر کے آیا ہوں، جھگڑا یہ تھا بہن کو حصہ نہیں دینا ہے،
کسی طریقے سے بہن کے. اور جو صاحب حصہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ان کی اور بات دیندار، اس معنی کر کے نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، صف اول کا مقتدی ہے اور نمازوں کا، تہجد کا، حج کا، عمرے کا پابند ہے. انیق صاحب آج میں ایک جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پورے قرآن میں 2 گناہ ہیں جن کے بارے میں ابدی جہنم کی وعید اللہ نے بیان کی ہے. نمبر 1 قتل ناحق، نمبر 2 وراثت سے کسی کو محروم کرنا. ان 2 کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ لب و لہجہ موجود ہے کہ جناب ایسا کرنے والا فرد ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جس نے ناحق کسی کو قتل کر دیا اور جس نے وراثت کے اندر بہن بیٹی کو حصہ نہ دیا. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. میں تو کہتا ہوں اس آیت کو تمام اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر نصاب تعلیم بنا کر ایک بچے کی زبان پر زبان زد ہونی چاہیے. مت بنو عورتوں کے زبردست وارث، نہ ان کی جانوں کے نہ ان کے مالوں کے. وراثت میں حصہ دو اور ان کے مہر کو نہ روکو، نہ ان کی فکر کے. جی ایک بالغ عورت جی بالکل اپنی مرضی کے مطابق شادی. جزاک اللہ، بہت اچھا لفظ آپ نے کہا. ان کی فکروں کے مالک بھی مت بنو، تم ان کے دماغوں کے مالک نہیں ہو. شریعت نے کیا کہا ہے؟ الائم احق بنفسها من ولیجھا. ایک بالغ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنی جان کا حق رکھتی ہے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس لڑکی بالغہ سے پوچھا جائے گا، اس کی اجازت سے نکاح کیا جائے گا. ہم، آپ اور دنیا کے جتنے لوگ حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ نہیں، ہم میں سے کوئی نبی سے بڑھ کر نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہا تھا تو حضرت فاطمہ سے جا کر اجازت مانگی تھی. اللہ اکبر. ان سے جا کر کے پوچھا تھا آپ کی اگر اجازت ہوگی، آپ چاہیں گی، آپ کی مرضی ہوگی، آپ کہیں گی، تب آپ کا میں نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا. حضرت فاطمہ نے اجازت دی، تب جا کر کے یہ نکاح کا عمل ہوا. کون ہے آج معاشرے کے اندر جو نبی سے بڑھ کر ہو؟ کس کی بہن بیٹی ہے جو حضرت فاطمہ سے بڑھ کر ہو؟ کون ہے جو حضرت علی سے بڑھ کر کے ہو؟ اگر یہ نبی بار بار احکام بیان فرما رہے ہیں تو کون ہے جو آج جا کر کے زبردستی کرتا ہے، جبر کرتا ہے؟ اور پھر میں نے ایک لفظ شروع میں کہا تھا انیق صاحب، ایک جبر ہوتا ہے ڈنڈے کا، گن پوائنٹ کا، ایک جبر ہوتا ہے مار پٹائی کا، ایک اور جبر ہوتا ہے مروت کا، لحاظ کا، شرما شرمی کا، پاس کا. یہ سب جبر حرام ہے. وہ چاہے وراثت میں ہو، چاہے نکاح میں ہو، چاہے طلاق میں ہو. کسی سلسلے میں کوئی جبر نہیں ہوگا. کسی سلسلے میں کس بات کا تم کو اس کے اوپر فوقیت کا زعم اور تکبر ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. ہم نے مؤنث اور مرد پیدا کی، مذکر پیدا کیے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ قومیتیں، یہ مختلف شعبے، یہ قبائل، یہ صرف تعارف کے لیے. خدا کے ہاں اگر ایک عورت تقوی والی ہے کروڑوں مردوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ مرد تقوی والا ہے وہ کروڑوں عورتوں سے زیادہ. تقوی تقوی تقوی. گھر کے آنگن میں اگر وہ مصلی بچھاتی اور وہ حقوق سارے ادا کرتی ہے، شوہر کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق ادا کرتی ہے، کروڑوں مردوں سے وہ بہتر ہے. یہ ہے اسلام کا تصور، اور ابدی تصور ہے، ازلی تصور ہے. ہم کہہ رہے پکار کر کے. اسی لیے ہم یہ بار بار کہتے ہیں یہ مغرب آج آ کر کے ہم کو فلسفے نہ سمجھائے. قرآن کافی ہے ہمارے حقوق کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے قرآن بہت کافی کتاب ہے. کیا کہہ رہا ہے یہاں پر قرآن کریم؟ اور اگلے آیت کے لفظ کے اندر اگلے اسی جملے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مت روکو. یہ والی بات آ گئی ہے. تم ان کی فکروں کے بھی مالک نہیں ہو، تم ان کے جسموں کے بھی مالک نہیں ہو. مت روکو جی. یعنی اگر تم رہنا نہیں چاہتے اس عورت کے ساتھ تو معلق مت رکھو. کبھی نہیں، کبھی نہیں. ایک اور قرآن کریم کی آیت کے اندر 6 سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما رکھا ہے نا کہ تم نے فَتَذَرُوهَا مُعَلَّقَةً، اگر تم نے اس کو اس طریقے سے معلق لٹکا کے چھوڑا. ہمارے معاشرے میں یہ ناظرین و سامعین سن رہے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو نہ تو طلاق دیتے نہ بساتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے فالج زدہ وجود ان کو قیامت کے دن میں دوں گا. ان کا جسم فالج زدہ ہوگا. اور بعض حضرات اولیاء کرام نے فرمایا یہ جو فالج زدہ، آدھا ان کا شانہ جھکا ہوا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے، اور یہ جو فالج زدہ، یہ وعید صرف آخرت کی نہیں ہے،
اللہ دنیا میں بھی ایسا مرد موذی مرض کا شکار ہوگا، اس کے وبال اور نحوست میں دنیا کے اندر بھی مہلک مرضوں کا وہ شکار ہوگا۔ اور کئی اولیاء کرام نے ذاتی تجربہ بتایا، بیویوں کو تنگ کرنے والے، ناجائز تنگ کرنے والے آخری عمر کے اندر محتاجی کی زندگی پر آتے ہیں۔ مفتی صاحب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو معلق کی بات آپ نے بالکل واضح کر دی کہ یہ عورت ہمارے خاندان میں تھی، ہمارے گھر میں تھی، طلاق ہو گئی، لیکن اب یہ کہیں شادی نہیں کر سکتی۔ ایک جبر، یعنی زبردستی عورتوں کا کہ وارث بن جانا، تو یہ کیا ہے؟ حرام، ناجائز، خلاف شریعت، جہنم کی وعیدوں پر مشتمل عمل، اس کی جتنی مذمت کی جائے برا کم ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، سورہ بقرہ۔ یا تو معروف طریقے سے رکھو یا پھر اس کو احسان کے ساتھ جدا کر لو۔ اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ احسان کے ساتھ جدا کرنا، اچھے بھلے طریقے سے جدا کرنا، اس کا بھی کیا حدیث میں آتا ہے؟ عقر ایک چیز ہے جو بہت کم ہمارے ناظرین و سامعین نے سنا ہوگا۔ عقر ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی اپنی بیوی کو طلاق دو، یعنی نبھاؤ نہیں ہو سکا، ورنہ تو وہ طلاق سب سے مبغوض عمل ہے۔ اور آپ کو پتا ہے 5ویں سپارے کے اندر فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پورا پروسیس بیان کیا گیا ہے۔ مت دو طلاق، اگر کوئی اختلاف ہو گیا گھر میں ختم کر دو، بس صبر کرو، برداشت کرو، کنٹرول، طبیعتوں پر کنٹرول، صبر، برداشت، کچھ وقت گزرنے دو۔ پھر بھی اگر نہیں معاملہ سنبھل رہا، مت عدالت کچہری کورٹ کے اندر جاؤ، مت لوگوں کو سناؤ۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک تمہارا بھی کوئی نانا ہوگا، کوئی دادا ہوگا، کوئی چچا ہوگا، کوئی تایا ہوگا، والد ہوگا، کوئی گھر کا بزرگ ہوگا، کوئی خاندان کا بزرگ ہوگا، ایک بزرگ تمہاری طرف سے آ جائے، ایک ان کی طرف سے آ جائے۔ ٹھیک، گھریلو پنچایت، مشورے کی ایک اجتماعی شکل، اس کے اندر بیٹھ کر کے تاکہ گھر کا معاملہ گھر میں رہے۔ اب وہاں پر بیٹھ کر کے کیا کام کرنا ہے؟ معاملے کو سدھار دو، اور پھر ان حکمین کے لیے بھی قرآن و سنت کے اندر ہے صلح کرواؤ، پیار اور محبت نبھاؤ کی کوشش کرواؤ، ملاپ کی کوشش کرواؤ۔ اچھا اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اب شریعت کے اندر حکم یہ دیا کہ اگر آپ نے اس مبغوض اور اس جائز مگر مکروہ عمل پر عمل کرنا ہی ہے کہ تم نے جدائیگی اختیار کرنی ہے، تو مت دو 3 طلاقیں، مت غلط جملے بولو، ایک پاکی کی حالت میں ایک طلاق دو، مہینہ گزر جائے گا، اس کے بعد پھر مہینہ گزرنے کے بعد دوسری مرتبہ طلاق دو۔ اچھا یہ کیوں سنت طریقہ ہے؟ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس کو بیان فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ جب طلاق دے گا نا، عارضی جدائیگی ہوگی نا، تو اب یہ جیسے بیوی سے جدا ہوگا، پھر اب بچوں کو پالنا پڑے گا، اب روٹی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، صبح شام آپس کے تعلقات، صبح شام کی ضروریات لگ پتہ جائے گا، وہ بھرم بازی سے یہ نکل آئے گا، وہ غصے سے نکل آئے گا، وہ جو وقتی جذبات تھے اس سے نکل آئے گا۔ مہینہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس مہینے میں سنبھل جائیں گے، بیچ میں خاندان کے لوگ بھی آ جائیں گے، پھر بھی کوئی نبھاؤ کی شکل نہیں، اب 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب اگلے پاکی کا ٹائم آئے تب جا کر کے طلاق دو۔ یہ خود سارا سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے طریقہ کار بیان فرما رکھا ہے۔ پھر بھی اگر آپ نے دے دی طلاق اور ہمیشہ کے لیے اب جدا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا، تو اب وہ جو لفظ میں بتا رہا تھا عقر، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاتے وقت اس کو کچھ گفٹ دے دو، سبحان اللہ، دوپٹہ دے دو، کپڑوں کا جوڑا دے دو۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کیا مشفقانہ تعلیمات۔ حالانکہ ہمارے ہاں جب جدا ہوتے تو پتہ نہیں کتنی گالیاں، کتنے آپس کے اندر اختلافی جملے، کیا لڑائیاں، کیا کیا تنازع، کیا کیا جھگڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تحفہ تحائف دے کر اسی وقت گھر سے رخصت ہو جاتی ہے وہ بیوی جس کو بڑے پیار سے بیاہ کے لائے تھے، دوران عدت وہ بیوی کہاں رہے گی؟ شوہر کے گھر پہ، اس کا خرچہ شوہر نے برداشت کرنا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ عدت کا تصور ہی نہیں کہ شوہر کے گھر پر گزارے۔ مفتیان کرام فتویٰ لکھ رہے ہیں، آگے کیا صورتحال ہے وہ اس کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ شوہر بھی تیار نہیں ہے، ذہنیت غلط ہے نا۔ کیا ہے کہ ترث النساء کر رہا ہے نا، تو وہ جو شوہر کے بھائی ہیں وہ بھی تو اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے نا۔ اور اللہ بچائے ہمارے پاس تو عجیب و غریب قسم کے اور بھی حیران کن واقعات آتے ہیں۔ وہ کیا دیور مارتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی یہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، ایک نہیں کتنی مرتبہ دیوروں نے مارا۔ بیوی آئیے دارالافتاء میں فتویٰ سینٹر میں یہ شکایت دے کر کے نہیں کہ شوہر نے مارا، حرام ہے شوہر کا ہاتھ اٹھانا بھی، وہ بھی ناجائز تھا، دیوروں نے مارا۔ اچھا بھی کیسے دیور نے مارا؟ شوہر وہ تو باہر ملک میں گیا ہوا ہے، شوہر وہ تو دبئی کے اندر نوکری کرتا ہے، قطر میں نوکری کرتا ہے،
وہ تو سعودیہ میں نوکری کرتا ہے، وہ تو کسی اور جگہ پر نوکری کرتا ہے، دیوروں نے مارا. یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے انیق صاحب ہمارے گھروں میں یا دینداری کا جہاں پر تصور، دینداری تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس میں ذرا سا بھی ضمیر ہو، دل ہو، سینے کے اندر دل رکھتا ہو. وہ تصور بھابھی کے سامنے انسان کی نگاہ نہیں اٹھتی ہے، اللہ ہوئے، اور وہ کیسی عزت کا رشتہ ہوتا ہے، اور انسان ان کے سامنے کس طریقے سے تواضع کے ساتھ رہتا ہے، وقار کے ساتھ رہتا ہے. یہاں پٹائی ہو رہی ہے، کیوں؟ ذہنیت وہی علی چل رہی ہے نا، تاریخ النساء کا رہا کہ عورتوں کو زبردستی اپنی پراپرٹی سمجھ یہ عورت کیا ہے بھائی؟ جانور ہے، نعوذ باللہ، اور اپنی پراپرٹی سمجھ لیا. شادی کے اندر اچھا اس کی مرضی کو نہیں پوچھا جائے گا، اس کی رضامندی کو نہیں پوچھا جائے گا، اچھا پھر اس کے اوپر جبر کیا جائے گا. اچھا پھر جبر بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے، وہ کیا ہے؟ قوم کا جبر، خاندانوں کا جبر، اور تمام کے تمام رشتہ داروں کا جبر. یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ ایک عورت ہے، اس عورت پر کس کس نے جبر کرنا ہے بھائی؟ کس کس نے اپنی ڈھٹائی دکھانی ہے؟ کس کس نے اس صنف نازک پر اپنی ملکیت جتلانی ہے؟ حرام اور ناجائز تصور ہے. تو یاد رکھیں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے رکھو تو بہتر طریقے سے. چنانچہ اگلی آیت کے اندر وعاشروہن بالمعروف کا لفظ بھی آیا ہوا ہے کہ معروف طریقے سے رکھو، اگر رکھ سکتے ہو. نہیں رکھ سکتے ہو احسان کے ساتھ. معروف طریقے سے رکھنا کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن ایک چیز اور جو یہاں اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو. کتنا بڑا جبر ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے. ہماری عورتوں کو مہر نہیں دیا جاتا، اگر دیا بھی جاتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ دیا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیوی سے معاف کروا لیا جائے. یہ کہاں کی مردانگی ہے کہ وہ عورت بیچاری وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی، اس کا مہر بھی کھا گئے. انیق صاحب سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا چاہیے وَلَا تَعْضُلُونَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی مہر. جی دنیا میں زندگی میں یہ ایک رقم ہی ہوتی ہے جو عورت کو ذاتی طور پہ ملتی ہے، تحفے کے طور پر. ایک ہی رقم. وہ اس کا اعزازیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے. وہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ناظرین و سامعین کہ کیسے عورت کو ایک ذاتی رقم عام طور پہ زندگی میں ذاتی ملتی ہے. دیکھیں جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہوتی تو اس کا سارا جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ باپ پر ہوتا ہے. تو جو پیسہ آ رہا ہے وہ تو باپ کی ملکیت ہے نا. جی ہاں، وہ تو باپ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، وہ تو اللہ کا بھی حکم ہے، شریعت کا بھی حکم ہے، وہ تو اس کو دینا ہے. احادیث کے اندر واضح طور پر ہے کہ ان کا لباس، ان کی غذا، ان کی خوراک، ان کی تربیت، اور صرف تربیت نہیں، ادبہن فاحسن تعدیبہن، اعلیٰ تعلیم و تربیت، وہ سارے کا سارا بیٹی کا یہ باپ پر حق ہے. بیٹی کا حق ہے، باپ پر فرض ہے کہ وہ بیٹی کو دے. لیکن جو کچھ بھی مال آ رہا ہے یہ سارا کے سارا ہے تو باپ کا نا. تو ساری زندگی شادی سے پہلے جتنا مال وہ باپ کا. اچھا جب شادی شدہ ہو کر بیاہی ہو کر کے یہ گھر پہ آ گئی تو جو کما کر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا شوہر کا مرتے دم تک. تو عورت کا ذاتی کیا ہے؟ وہی ایک ہی مہر کی رقم ہوتی. اب اس مہر کی رقم کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کئی تصورات. ایک تصور تو یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کم سے کم رکھو، بھائی کیوں رکھو کم سے کم. انیق صاحب ایک عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں سمجھاتا ہے مہر کو کم رکھو گے نا تو یہ شریعت کا تقاضا ہے اور شریعت پسند کرتی ہے مہر کم رکھو. غلط تصور ہے، خلاف شریعت تصور ہے. کس نے کہہ دیا ہے کہ مہر کو کم رکھنا یہ شریعت کا تصور ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر کسی کو پتہ ہے کہ کتنا تھا؟ مہر فاطمی جس کو کہا جاتا ہے آج کی قیمت کے حساب سے 3.5-4 لاکھ روپے بنتا ہے. وہ کس نے کہہ دیا کہ عورت کا مہر کم سے کم رکھو؟ کہاں سے اسلام نے یہ حکم دیا ہے؟ کہاں قرآن کریم کے اندر یہ آیا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے، اسلام نے یہ ضرور کہا ہے، ترمذی کی حدیث کے اندر یہ ضرور موجود ہے کہ اتنا بڑا مہر کہ شوہر کے پہلے دن سے ڈے ون سے یہ نیت ہو کہ دینا دلانا کس نے ہے. ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے سامنے ایک بھرم کے لیے، ایک شو بازی کے لیے، ہاں بھئی اتنا مہر رکھا جا رہا ہے تاکہ سب لوگوں کی آنکھیں اٹھیں اور کہ اچھا اتنا مہر رکھا گیا ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ ڈے ون سے، فرسٹ ڈے سے آپ کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کون دے گا کون دلائے گا، دینا دلانا تو ہے نہیں ہے، بس صرف اور صرف یہ کہ مہر کی ایک رقم مشہور کر دو. فرمایا اگر تمہاری دینے کی نیت نہیں اور تم نہیں دیتے ہو، نکاح نہیں ہے، زنا ہے. میرے الفاظ نہیں ہے، کسی مولوی مفتی کے الفاظ نہیں ہے، نبوی الفاظ ہے. اگر کوئی مہر نہیں دیتا اور شروع سے اس کے مہر نہ دینے کی نیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر کم رکھا جاتا ہے اور اس کمی کے اندر خود باپ کی بھی کوتاہیاں ہیں.
ٹھیک وہ کیا کام کرتا ہے؟ باپ مہر مقرر کر رہا ہے. انیق صاحب باپ کو کس نے اختیار دیا ہے مہر مقرر کرنے کا؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ کہاں سے ہم نے اپنے خود ساختہ خود تصورات اپنے؟ بیوی کا حق ہے. وہ جو باپ کی بیٹی ہے، باپ جا کر کے اپنی بیٹی سے پوچھے یہ مہر مقرر کیا جا رہا ہے آپ کو منظور ہے یا نہیں. وہ رد و بدل کر سکتی ہے، وہ ترمیم کر سکتی ہے، وہ اضافے کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، وہ مفتی صاحب مطالبہ کیا کر سکتی اچھی ہے. بات آپ نے کہی. آپ نے بہت دنیا دیکھی ہے، وہ جتنی میں نے دیکھی ہے میرے تو سامنے کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں کہ جو باپ جا کر بیٹی سے اس کی مہر کی رقم اس سے پوچھے کہ تمہارا مہر ہم کیا رکھیں. یہی بات ہے، یہ یہی تو کتنی رونا بڑی بات ہے. یہی تو ہمارے رونا ہے. معاشرے میں اس کا علم ہی نہیں لوگوں کو. اطلاع دی جاتی ہے، اطلاع، رضامندی نہیں پوچھی جاتی، جی اجازت نہیں لی جاتی. ہم بار بار کہہ رہے ہیں اجازت، اطلاع مت دو. جی یہاں کیا ہے؟ اطلاع پائی، اطلاع دی گئی. جی یہ کیا ہے؟ جی بیٹی سے پوچھو، جی بیوی جو بن رہی ہے اس سے پوچھو. یہ اس کا ذاتی رائٹ اور اختیار ہے اللہ جس میں 1% باپ کا حق نہیں ہے، ماں کا حق نہیں ہے، بہن بھائیوں کا حق نہیں ہے. وہ لفافہ اس کو پکڑایا جائے گا، وہ اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی رقم. زمین ہے تو اس کے نام پر کر کے حوالے کی جائے گی مالکانہ حقوق کے ساتھ. چنانچہ انیق صاحب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو ہم فتویٰ لکھتے ہیں نا وراثت کا، اس میں ہم پتہ ہے کیا تمہید لکھتے ہیں؟ مرحوم نے بوقت انتقال اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ و غیر منقولہ مال جائیداد سونا چاندی زیور نقد رقم چھوڑا ہے وہ سب مرحوم کا ترکہ ہے، جس میں سب سے پہلے مرحوم کے کفن دفن کے متوسط اخراجات ادا کیے جائیں. دوسرے نمبر پر دیکھا جائے گا اگر مرحوم پر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا. اگر مرحوم نے، اب تیسرا پوائنٹ نمبر 3، اگر مرحوم نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور بیوی نے وہ مہر ذاتی دلی طیب نفس اور رضامندی اور خوش دلی سے معاف نہیں کیا تھا تو وہ بھی قرض ہے. ترکے کی تقسیم سے پہلے وہ مہر نکالا جائے گا. وہ مر بھی کیا ہے نا، مہر معاف نہیں ہے. وہ قبر میں بھی پہنچ چکا ہے نا تو مہر معاف نہیں ہے. اب وہ شوہر اگر اس نے زندگی کے اندر نہیں دیا تھا، مرنے کے بعد ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، پہلے مہر نکالو. ٹھیک ہے. اور اگر بیوی کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر یہ مہر کی رقم اولاد میں تقسیم ہو. اللہ اکبر. اولاد مر گئی، اولاد کی اولاد میں جائے گی. یہ فریضہ ختم ہی نہیں ہوتا. جتنا شریعت میں تاکید ہے ہم نے اس کو اتنا زیادہ ہلکا سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے. حرام تصور. اللہ اکبر. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کہ مت روکو، اور ان کے مال کو نہ کل کو روک سکتے ہو نہ جز کو روک سکتے ہو. اور اگلی بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہر کے بارے میں یہ تصور ختم کرنا چاہیے کہ جناب کم سے کم ہو. اب پتہ نہیں ہم نے کہاں سن رکھا تھا بچپن سے 3250 روپیہ. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ کس نے بول دیا 3250 روپیہ؟ اچھا اس کا کلیہ کیا ہے؟ کلیہ یہ ہے کم سے کم مہر کی شریعت میں مقدار مقرر ہے اور وہ ہے 10 درہم. کم سے کم مقدار جو آج کل کے حساب سے تقریباً کوئی 2000 روپیہ بنتا ہے. لیکن یہ ہے کم سے کم، یعنی اس سے کم تو مہر ہی نہیں بنے گا. اس کا یہ مطلب نہیں یہ رکھو. اب کلیہ یاد رکھے ہمیشہ شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر. یہ ہے کلیہ. دوبارہ ریپیٹ، شوہر کی استطاعت بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے. فرض کریں اگر بیوی ہے شہر کے اندر رہنے والی ایسی بیٹی، باپ کی ایسی بیٹی جو تقریباً روزانہ ماشاءاللہ آئس کریم کی مد میں ہوٹلنگ کی مد میں اس کو ابا جان کی طرف سے کھاتے پیتے گھرانے کی فراوانی والی وہ عورت ہے، اس کو عام طور پر 5-10 ہزار روپے یومیہ یا 2-3 دن کا خرچ مل جاتا ہے. اب آپ نے 3-4 ہزار روپے مار رکھا تو کون سا احسان کیا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل غلط کیا ہے آپ نے، حق مارا ہے آپ نے، اس کا کم کیا ہے، کٹوتی کی ہے، غلط کیا ہے. اب آپ اس کا مہر لاکھوں میں رکھیں. ہاں ایسی عورت ہے کہ جو بہت زیادہ غریب گھرانے کی تعلق رکھنے والی ہے، جنگل میں پہاڑ میں رہنے والی، ٹھیک ہے وہاں پر 5000 روپے بھی مناسب ہوگا، 10,000 روپیہ بھی مناسب ہوگا، ٹھیک ہے مناسب ہے، بشرطے کہ وہ عورت راضی ہو. تو بات اس کی رضامندی پر چلے گی. اگر وہ راضی ہو تو ہمیشہ یاد رکھے عام طور پر جو شوہر کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ لاکھوں میں ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ، مہر کیا رکھ رہا ہے 5000 روپیہ. کون سا طریقہ ہے بھائی؟
یہ کون سا طریقہ ہے؟ عورت کھاتی پیتی ہے، شہزادی ہے، اس لیول کے حساب سے مہر جائے گا. کھاتے پیتے فراوانی رزق والے معاش والے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لاکھوں میں اس کا مہر ہونا چاہیے، اور یہی شریعت کا تقاضا ہے. اور اگلی بات جو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آ رہی ہے کہ تم اس کے کسی بھی مال اور مہر کے حصے کو نہیں روک سکتے الا یہ کہ فاحشتم مبینہ، کوئی اس کی طرف سے نازیبا قسم کی، فاحش قسم کی حرکت کا سامنا ہو. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عورت ایسی ہے کہ جس کی طرف سے نازیبا قسم کی حرکت کا مطلب یہ ہے، مہر تو آپ کسی صورت میں نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جدائیگی کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا کہ خود عورت وہ بد اخلاق ہے، اس کا رویہ خراب ہے، صاف واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس جدائیگی اور نبھاؤ نہ ہو سکنے کا بنیادی سبب شوہر نہیں ہے، عورت ہے. کئی ساری جگہوں پر عورتوں کا قصور ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے، تو عورت کا قصور ہے. ایسی صورت میں اگر یہ شوہر کہتا ہے میں تیری جان اس وقت چھوڑوں گا جب تو مہر مجھے معاف کرے گی، اس کی شریعت نے اس کی اجازت ہے. جیسا کہ خلا کے اندر ہوتا ہے، جیسا خلا کے اندر کہ عورت مہر معاف کر دیتی ہے. اچھا، اس میں جو فاحشتم مبینہ ہے یعنی علل اعلان بے حیائی، اس کا معنی یہی ہوئیں گے. اچھا، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ فسق و فجور گناہ، لیکن دوسرا جو مطلب بیان کیا گیا علل اعلان بدکاری، اچھا، زنا. اللہ بچائے کہ اگر کسی کی عورت کا کردار کیریکٹر وائز وہ خراب ہو، ایسی صورت میں اگر شوہر اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے اور شوہر چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے ایسی صورت میں تو قصور عورت کا ہے، ٹھیک ہے. مرد کا تو نہیں ہے. مفتی صاحب، شوہر کی نافرمانی کیا اس زمرے میں آئے گی؟ شوہر کی نافرمانی کے کئی درجات ہوتے ہیں. ایک ہے روزمرہ کے چھوٹے موٹے معاملات، اس معاملے کی نافرمانی اس زمرے میں نہیں آئے گی. لیکن اگر شوہر کی نافرمانی اس طرح سے ہے کہ وہ مسلسل ہے، ساتھ میں پلس اس کو وہ شوہر حق پر بھی ہے. مثال کے طور پر اس کی میں مثال دیتا ہوں، عورت نمازی ہی نہیں ہے، مسلسل نماز نہیں پڑھتی، تو پہلے شوہر پر لازم ہے کہ اس کو پیار سے سمجھائے، حکمت سے سمجھائے، نصیحت کرے. یہ ناصحانہ طرز عمل سالہ سال تک چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کہا وغیرہ پھر بھی اس کے باوجود وہ نہیں آتی. اللہ بچائے بعض اوقات ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ غسل جنابت ہی نہیں کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، ویری سینسیٹیو ایشو. اسی طریقے سے اللہ بچائے کہ وہ شوہر کی اولاد کا ذریعہ بننے کے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت کے اندر بھی بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، کیونکہ نکاح کا ایک مقصد تو اولاد کو وجود میں لانا بھی تو ہے نا، لیکن وہ نہیں ہو رہی. اس طرح کی اس نوعیت کی بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ بھی معاملہ اس کے اندر آئے گا کہ ایسی صورت میں اگر مرد تنگ ہو جاتا ہے اور عورت کو جدا کرنا چاہتا ہے اور اس کو ہٹانا چاہتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ مہر کو روکتا ہے تو شریعت میں شوہر کو اس کا اختیار دیا گیا. سبحان اللہ. آخری حصہ، اس کے باوجود ان کو تم بھلے طریقے سے رکھو، ہے نا، اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے. اچھا، اور یہ اب اس کا کینوس بہت بڑا ہے، بھلے طریقے سے رکھو. اور کیا نصیحت اللہ کر رہا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بیوی میں کوئی ایک آدھ خامی ہو، لیکن اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھو. بھائی ایک سے زیادہ خامی تو شوہر میں بھی ہو سکتی ہے. نہیں، وہاں تو بلکہ یہاں وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ کا لفظ آیا، ایک آدھ خرابی بھی نہیں علیق صاحب، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر تم کو وہ عورتیں مکمل ناپسند ہو، ٹھیک، یعنی بہت ساری خرابیوں کا بھی مجموعہ ہو، تو بھی کیا کہے، یعنی تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو، تب بھی اللہ رب العزت دیکھیں عورتوں کے کیسے حقوق. یہی تو میں شروع میں سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ کسی مذہب و ملت نے وہ حقوق عورتوں کو نہیں دیے جو قرآن دے رہا ہے. اگر مردوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو، تب بھی تم ایک بات ذہن میں رکھو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نظر میں وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیتا ہے، حالانکہ تم ناپسند کرتے ہو. اب اندازہ لگاؤ، فرض کرو کہ شوہر کو عورت کا چہرہ پسند نہیں ہے، شوہر کو عورت سے نفرت ہو گئی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ملاپ کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا ملاپ کی بات؟ تم مت طلاق دے دینا. اس طرح اس بنیاد پر تم اس کی خدمت کو بھی تو سامنے رکھ لو.
ساری زندگی کے تعلقات کو بھی تو سامنے رکھو، کم از کم تم یہ بھی تو سامنے رکھو کہ اگر تم کو اس کا چہرہ، وجود اور جسم ناپسند ہے، لیکن تمہارے گھر میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے روٹی تو پکاتی ہے، کھانا تو پکاتی ہے، خدمت تو کرتی ہے، اس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک تو کیا ہوگا، کبھی تو اچھی بھی رہی ہوگی نا. تو یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، گویا آخری دم تک یہ بات ہے. اگر تم کو ناپسند بھی آ رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا. اچھا فرض کریں حضرات مفسرین نے ایک اور نقطہ لکھ دیا ہے، کوئی بھی خوبی اس کے اندر نہ ہو، تب بھی یہ خوبی تو ہے کہ تم اس کی تکلیف پہ صبر کرو گے تو خدا اجر تو دے گا. سبحان اللہ. یعنی وہ خدا کی ذات کی طرف سے تم کو اجر دیے جانے کا ذریعہ اور سبب تو ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایثار ہے، قربانیاں ہیں، اس پر نگاہ رکھی جائے کہ اس نے اپنا گھر چھوڑا، اس کی خوبیوں کو ذہن کے اندر، اس نے اپنے والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اور ایک اجنبی شخص کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، تمہاری نسل کو آگے بڑھا رہی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی رحمان گھر بسانا چاہتا ہے اور شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے. یہ جو بات آپ نے فرمائی یہ بخاری کی ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ناحق طلاق دیتا ہے، عرش الرحمن کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، لاسٹ منٹ ٹو ڈوز مختصر الفاظ میں نصیحت فرما دیجئے، یہ آیات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہمارے معاشرے، جو آپ نے عکاسی کی، بہترین عکاسی کی، کیا کچھ ہو رہا ہے معاشروں میں، پہلا کام کیا کرنا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے خدا کا خوف، تقوی اپنے دل کے اندر رکھ کر عورتوں کے ان کے حقوق دینے چاہیے. خدا کا خوف. جی ہاں، اللہ اکبر. خوف خدا. آخری خطبہ یہی اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اور یہ عورتوں کے بارے میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم نے ان عورتوں کا ہاتھ تھاما، اللہ کا نام لے، اللہ کو گواہ بنا کر. تو اس لیے عورتوں کی حقوق ادا کرے کسی بھی سطح پر ہو. اور دوسری گزارش آپ کے آج کے پروگرام کے توسط سے اپنے خطبائے مساجد، ائمہ مساجد سے، کہ عورتوں کے یہ حقوق بیان کرنا قبائل میں، اپنے قبائل کی مساجد میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے ٹاؤنز میں، علاقوں میں، مساجد میں جمعے کے موضوع بنا کر یہ اس دور کا بہت بڑا فریضہ قرآن بیان کیا جائے. یہ خطبہ علماء 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں پاکستان میں، اللہ اکبر بیان کیا جائے اور یہ پیغام دیا جائے امت کو کہ کلچر کو دین نہ بناؤ. جزاک اللہ. اصل شرم وہ جس کو خدا شرم بولے، اصل حیا اور وقار وہ جس کو قرآن حیا اور وقار بولے، تاکہ ان خطبات کے ذریعے سے معاشرے میں عورتوں کی حق تلفی پر مشتمل جو فرسودہ تصورات ہیں ان کا قلع کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا. ہم مفتی محمد زبیر صاحب کے بڑے ممنون احسان ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری جو علم کمی ہے اسے دور کر دیتے ہیں. کتنا اہم یہ سماجی معاملہ ہے ہمارا، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مسجد قباء، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد اقصی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. حضرت مفتی صاحب ایک پرچی آپ نے نکال لی. آج کے ونر ہیں میاں ثاقب صاحب ہیں، کشمیر روڈ فیصل آباد. میاں ثاقب صاحب کشمیر روڈ فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر.
اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔